أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ایک طبقہ ہمیشہ اصلاح کرنے والوں کا رہا ہے. دوسرا طبقہ عامۃ الناس کا ہے کہ وہ اپنے علماء کی باتیں سن کر اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی اصلاح کرتے رہے. آج حالات بالکل مختلف ہیں. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کبھی واعظ و نصیحت کرتے اپنے صحابہ کو، ان کو خوف دلاتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، تو صحابہ کی ہچکیاں بند جاتی تھیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو مسجد میں جمع کیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے، عذاب قبر سے ڈرایا. صحابہ پر اتنا خوف طاری ہو گیا، ان کی آوازیں رونے کی ان کے گلوں سے نکلنے لگیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بعض لوگوں تک نہیں پہنچی. ام سلمہ بھی مسجد میں موجود تھیں. وہ پوچھنے لگیں، دعا دے کر کہتی ہیں کہ آوازیں رونے کی چونکہ بلند ہو رہی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، اس خطبے کے آخر میں کیا کہا؟ صحابی ام سلمہ سے کہتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ ان قریب تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، قبر کے عذاب سے آپ ڈرا رہے تھے. اتنا خوف یعنی صحابہ میں، سننے والوں میں، سامعین میں پیدا ہو جایا کرتا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے ان کی رونے کی آوازیں بلند ہوتی اور لوگ اللہ کے نبی کی بات بھی نہ سن سکتے. آج حالات بالکل مختلف ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پر عمل کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں
جو اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو ترک کرتے ہیں، وگرنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جیسے آئے جمعے میں ویسے ہی چلے گئے۔ یہاں پر جہاں عوام کا قصور ہے وہاں علماء کا بھی قصور ہے۔ علماء کے عوام کے ذریعہ معاش وہ پاکیزہ نہیں رہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ عوام میں تو خرابیاں بہت آ گئیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، جائز اور ناجائز کی بات ختم کر دی گئی، بس مال کو اکٹھا کرنا۔ اور اس وجہ سے علماء پر بھی اثر پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے علماء کی نشاندہی کی تھی، کیونکہ یہودیوں میں یہ مرض موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے علماء کو اس سے خبردار کیا تھا کہ تم میں یہ خرابی نہیں آنی چاہیے۔ بنو اسرائیل کے علماء کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی ناحتہم علماؤہم، جب بنو اسرائیل عام لوگ برائیوں کا ارتکاب کرنے لگ گئے، اللہ کے منع کرنے پر منع نہ ہوئے، جس چیز کا اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا اس پر عمل چھوڑ دیا، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء نے ان کو سمجھانا شروع کیا، ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ فلم ینتہوا، عوام نے کان ہی نہیں دھرے ان کی بات پر کہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں سنا۔ فجالسوہم فی مجالسہم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء ان کا بائیکاٹ کر دیتے، ان کی محفلوں میں نہ جاتے، شادی کے پروگرام جو وہ ترتیب دیتے ہیں شیطان کے کہنے پر اس میں شرکت نہ کرتے۔ جیسے مرنا جینا بند کر دیا جاتا ہے، علماء عام لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو خود انسان برباد ہو، ایک عالم کو برباد کرے، خود بے حیائی کا مرکز بنے، اپنے گھر والوں کو بے حیائی کی دعوت دے، سب بے حیا اکٹھے ہو جائیں، پھر کسی علماء کو کہے، علماء میں سے کسی عالم کو کہے آؤ نکاح پڑھا دو۔ باہر ڈھول بھی بج رہا ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، بے پردگی بھی ہے، اختلاط ہے مردوں اور عورتوں کا، قرآن و حدیث کے قوانین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کسی حاجی کی بیوی ہے، کسی نمازی کی بیوی ہے، مسجد کے متولی کی بیوی ہے، مسجد کے خزانچی کی بیوی ہے، بے پرد عالم کو لا کر بٹھا دیا کہ تو بھی آ اس گناہ میں شریک ہو جا، وہ بھی بیٹھا نکاح پڑھا رہا ہے۔ بنو اسرائیل نے جب گناہ کے کام کیے، علماء نے سمجھایا، اب علماء کا یہ فریضہ بنتا تھا کہ ان کی ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کر دیں، ہم نہیں آتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھ گئے، محفلیں اٹینڈ کرنے لگ گئے، گندے پروگرام بھی ہیں اور عالم صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولوی صاحب بھی موجود ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا اس کو نہیں چھوڑا، کھانا پینا برقرار رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی؟ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ،
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، مقتدی بھی ایسے ہی بے ایمان بن گئے، عالم بھی امام بھی سب کے سب ایک جیسے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ لوگ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، اللہ کے نبی جب بنو اسرائیل اور ان کے علماء کی حالت بیان کر رہے تھے، آپ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فقال لا والذی نفسی بیدہ حتی تعتروہم علی الحق اطرا، آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات ایسے نہیں ہو سکتی اگر تم نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیے رکھا جو بنو اسرائیل کے علماء نے رکھا تھا، تو تمہاری نجات ممکن نہیں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ مجبور کر دے ان کو کہ وہ حق پر آئیں، حق بات کہیں، تم حق بات کہو اور تمہارے مقتدی، تمہارے عام لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، وگرنہ بائیکاٹ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم سنو کسی مجلس میں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ جب کسی مجلس میں قرآن یا حدیث ان کے احکام کو ٹھکرایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، یا اللہ کی آیات کا ٹھٹھا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھو، شرکت نہ کرو۔ ہے اب یہ جذبہ ہم لوگوں میں یا علماء میں کہ ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں جس میں قرآن کے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، قرآن کا قانون توڑا جا رہا ہے، نبی کی حدیث کو پاؤں تلے مسلا جا رہا ہے، بے حیائی کا سیلاب ایک آیا ہوا ہے، اور ہم جا کر خاموشی کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھنا یہاں تک کہ وہ یہ کام چھوڑ کر کسی اور کام میں مصروف نہ ہو جائیں۔ اگر بیٹھے رہو گے تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، پھر تم انہی جیسے ہو، جیسے وہ بد کردار تم بھی ویسے ہی بد کردار، جیسے وہ بے پردہ عورتوں کو لے کر باہر آئے، تم بھی اس جرم میں برابر کے شریک۔ اگر تم نے نہ تو ان کو منع کیا، نہ ان کی مجلسوں سے اٹھ کر گئے، بلکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، اس ایسی صورت میں تم بالکل ان جیسے ہو۔ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ ایسے کافروں کو اور ایسے منافقوں کو جہنم میں بھی اکٹھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء کے اس طبقے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عذابا شدیدا۔ ایک جماعت کہنے لگی تم ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب شدید دینے والا ہے؟ آخر تم ان کو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ کہ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ان کو سمجھا کر ہر جمعے میں تھک گئے ہیں، کوئی بھی اللہ کے دین کی طرف ویسے پلٹنے کے لیے تیار نہیں جیسے اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا۔ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا معذرۃ الی لعلہم یتقون، ہم ان کو اس لیے ڈراتے ہیں معذرۃ الی ربکم کہ کل قیامت کے دن کم از کم ہم تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر دیں کہ مولا ہم نے تیری بات ان تک پہنچائی تھی، ہم نے ان پر بات واضح کر دی تھی لیکن یہ مانے نہیں، اب تو جان اور یہ جانے ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا تھا۔ معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے، اس کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے تو جو ہماری طاقت تھی ہم نے اس طاقت کا استعمال کر لیا، ان کو سمجھا دیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید ان میں سے بعض لوگ اللہ سے ڈر بھی جائیں، نصیحت بھی حاصل کر لیں۔ ورنہ اکثریت کیا ہے؟ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَن يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ہیبت اسے حق کہنے سے روک دے اور وہ حق کہنے سے رک جائے۔ اب چونکہ سسٹم ہی ہمارا ایسا بنا ہوا ہے، مسجد کا ایک متولی ہوتا ہے، ایک باڈی ہوتی ہے، مولوی اس کے ماتحت ہے۔ اب مولوی کی یہ جرت ہے کہ مسجد کے متولی کو کہے تیری بیوی بے پرد نکلتی ہے، حیا کر، شرم کر، اس کو بے پرد نہ نکال۔ ہمارے اس معاشرے میں مولوی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ مسجد کی انتظامیہ کو یہ کہے کہ تمہارا کاروبار حرام پر مبنی ہے، سود پر۔ سیالکوٹ چلے جائیں، اکثر فیکٹریاں سود پر کام کر رہی ہیں اور مولوی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ مولوی کو سر اٹھانے دیا ہی نہیں جاتا کہ یہ حق بات کہے۔ جس دن وہ حق بات کہے گا اس کی چھٹی، چل اس مسجد سے نکل، دوسری مسجد تلاش کر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء میں کیا جذبہ بھر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَن يَقُولَ بِحَقٍّ، لوگوں کی ہیبت تمہیں اس بات سے روک نہ دے کہ تم حق بات کہنے سے رک جاؤ، برائی دیکھو اور خاموشی اختیار کر لو۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو پورا معاشرہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو نصیحت کی جاتی تھی انہوں نے بھلا دیا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، سنی انسنی کر دی، آئے گئے ایک جیسے، کوئی فرق نہیں۔ آتے ہوئے کیا برائیاں تھیں، اللہ کا قرآن سنا کیا تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں، بالکل برابر۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے جس چیز سے نصیحت کی جاتی تھی اس کو ہی بھلا دیا، ہم نے کیا کیا؟ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دے دی
جو لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے سخت عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ حکومت ہاتھ میں ہو، ڈنڈے کے زور سے اصلاح ممکن ہے، اور اگر حکومت ہاتھ میں نہ ہو، یہ ممبر اور محراب باقی بچ جائے، پھر یہ واعظ و نصیحت ہے کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگ اگر اپنی اصلاح کر لیں تو صحیح ہے، اور اگر اصلاح نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کو نجات دوں گا جو لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا جو برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اوحى اللہ عز وجل الی جبریل ان اقلب مدینۃ کذا وکذا بأہلہا، قال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط۔ اللہ تعالی نے جبریل کی طرف وحی کی کہ جاؤ یہ جو بستی ہے اس بستی کو الٹ دو۔ اب جبریل چلے گئے بستی کو الٹنے کے لیے، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بندہ عبادت میں مشغول ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ یہ بندہ ایسا ہے جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا ان کا حشر بھی ان لوگوں جیسا کروں جو بستی والوں کا حشر ہونے والا ہے؟ میں اس کا حشر بھی ایسا ہی کروں جیسے بستی والے تباہ ہونے والے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی تباہ کروں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اقلبها علیہ وعلیہم، اس کو بھی تباہ کر دے، بستی والوں کو بھی تباہ کر دے۔ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے سبب پوچھا کہ اس آدمی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطْ، اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں، باپ کے سامنے بیٹی برائی کرتی رہی، اس کی اولاد غلط راستے پر چلتی رہی، کبھی اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار کسی نے نہیں دیکھے کہ یہ اپنی اولاد سے ناراض ہو رہا ہے کہ تم گناہ کے کام کیوں کر رہے ہو۔ کیا اس حدیث کے تحت ہم نہیں آ رہے؟ ہمارے گھر ٹی وی سے پاک ہیں، ریکارڈنگ سے، گانوں سے پاک ہیں، فلموں سے پاک ہیں، بے حیائی سے پاک ہیں، بے پردگی سے پاک ہیں؟ اور اگر نہیں اور واقعی نہیں تو کیا اس حدیث کے زمرے میں جو اللہ تعالیٰ عذاب سنا رہا ہے، اللہ نہ کرے ہم پر اللہ کا عذاب آئے، اگر اللہ کا عذاب آئے کیا ہم تمام کے تمام شریک نہیں ہوں گے اس عذاب میں؟ جرم کیا ہے کہ اس کے گھر میں برائی ہوتی ہے، بابا جی کبھی منع نہیں کرتے، بلکہ اور کہتے ہیں اچھا کلر ٹی وی لے کر آتا ہوں، یہ بلیک وائٹ ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ مزہ نہیں دیتا، تم نے بے حیائی کے کام دیکھنے ہیں نا، میں تمہارے لیے کلر ٹی وی لے کر آتا ہوں، کیبل لگوا کر دیتا ہوں، سارے چینل دیکھنا بیٹھ کر۔ سمجھ نہیں آتا کہ دلوں پر زنگ ہمارے اتنا چڑھ گیا ہے، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا اللہ کا، خوف ہی نہیں آتا کہ کہیں کوئی دور تو نہیں ہے یہ زلزلے،
یہ سیلاب، یہ بے تحاشا بارشیں جو انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے؟ لوگوں کو اس میں ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا؟ زمین شک ہو گئی اور جتنے لوگ سڑک پر جا رہے تھے سب کے سب اس پھٹی ہوئی جگہ میں غرق ہو گئے۔ لاشیں بھی نکالنے کے قابل نہ رہی کہ کوئی کھود کر ان کی لاشیں نکال کر دفن کر دے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہماری حیثیت قوم عاد اور قوم سمود سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ قد آورد بڑی طاقت والے افراد تھے، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے وہ بھی نہ ٹک سکے۔ سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں 8 دن اللہ نے مسلسل ہوا چلائی۔ جو کہتے تھے نا کھجور کے تنوں کے طرح، جتنا لمبائی میں اس کا قد ہے کھجور کا، اتنا ہی انسانوں کے قد۔ کہتے ہیں اللہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ ہم پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، پہاڑوں کو تراشتے ہیں، اینٹوں کا نہیں۔ ہمارے گھر پہاڑوں کے بنے ہوئے ہیں، تراش تراش کر وہاں ہم نے رہائشیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور ہماری طاقت کا اندازہ لگاؤ، ہمارے قد دیکھو، اللہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہوا کا جو خزانہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس میں سے اتنا سا سوراخ کیا، انگوٹھی کے برابر، صرف اتنی سی ہوا بھیجی، ہوا منہ میں سے داخل ہوتی پیچھے سے نکل جاتی، پیچھے سے داخل ہوتی منہ سے نکل جاتی، جسم کے اندر سے ساری انتڑیاں نکال کر باہر پھینک دی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، ایسے زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، اے دیکھنے والے کوئی ایک آدمی بھی زندہ سلامت بچ گیا ان میں سے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا بڑا ہی خطرناک ہے، اور ہمارا عمل، ہمارا کردار یہ بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آجا آجا لے عذاب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اس سے پہلے اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تورات اور انجیل کی، موسیٰ اور عیسیٰ کی تصدیق کرنے والی ہے، تکذیب کرنے والی نہیں۔ اے اہل کتاب ایمان لے آؤ اس پر، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، فنردها على ادبارها، اب چہروں کا رخ سیدھی طرف ہے۔ انسان جب چلتا ہے سیدھی طرف دیکھ کر چل رہا ہے، راستے میں کیا چیز آ رہی ہے اس سے بچتا ہے، کوئی چیز نقصان دینے والی ہے آنکھیں دیکھ کر بتلا دیتی ہیں، رک جاتا ہے کہ آگے خطرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اہل کتاب ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، فَنُرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا پھر ہم تمہارے چہروں کا رخ پھیر کر کمر کی طرف کر دیں۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں یہ کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اللہ میدان محشر میں لوگوں کو چہروں کے بھل اکٹھا کرے گا تو کیسے کرے گا؟
چہرہ کوئی چلنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے قدم رکھے ہیں چلنے کے لیے، ان قدموں پر چل کر انسان کہیں نہ کہیں جا پہنچتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو چہروں کے بل اکٹھا کرے گا، اللہ چہروں کے بل کیسے اکٹھا کر لے گا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ اللہ جو پاؤں پر چلانے پر قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ لوگوں کو چہروں کے بل چلا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں کہ ہمارے چہروں کو پلٹ کر ہماری کمروں کی طرف کر دے۔ اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا میں ایسی لعنت برساؤں جیسے میں نے ہفتے والوں پر لعنت برسائی تھی۔ کیا جرم تھا ان کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انزلت المائدۃ من السماء خبزا ولحما وامروا الا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير قردة وخنازير۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا، بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ قریب آ کر کھڑے ہو جاتے، یہ پکڑتے، ذبح کرتے، بھونتے، کھاتے۔ ترنجبین مٹھائی کی ایک شکل آسمان سے برستی، جیسے شبنم برستی ہے، یہ اکٹھی پتوں سے، درختوں کے پتوں سے اکٹھی کر کے لے آتے اور کھاتے۔ نہ کمانے کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کوئی فکر نہیں تمہیں کہ رات کو کیا کھائیں گے، اللہ خود تمہیں کھانا مہیا کر دے گا۔ لیکن ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی، کیا؟ فرمایا نہ تو خیانت کرنا اور نہ ذخیرہ اندوزی کرنا۔ جو اللہ دے رہا ہے اس میں خیانت نہیں کرنی اور اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ فخانوا وادخروا ورفعوا لغد، جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا وہی کام کیا۔ جیسے اللہ ہمیں جس چیز سے منع کرتا ہے، سود لینے سے منع کرتا ہے کہ نہیں؟ ملاوٹ کرنے سے منع کرتا ہے کہ نہیں؟ حرام طریقوں سے مال اکٹھا کرنے سے منع کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں بے پردگی سے منع کرتا ہے کہ نہیں؟ جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، یہی کریں گے، کر لے جو کرنا۔ اللہ کو دعوت دے رہے ہیں نا، کر لے جو کرنا ہے، جو تو منع کرتا ہے جس کام سے وہی کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس چیز سے اللہ نے منع کیا وہی کام کیا۔ وَرَفَعُوا لِغَدْ، بچا بچا کر ذخیرہ اندوزی کرنے لگ گئے، کل کھائیں گے اس کو۔ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدل کر بندر اور خنزیروں میں کر دیا۔ قرآن کی اس آیت کا مصداق بن گئے جس میں اللہ فرماتا ہے اہل کتاب ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بدل دیں، بگاڑ دیں، یا تمہارے چہروں کو کمر کی طرف کر دیں، اس سے پہلے کہ ایمان لے آؤ اس نبی پر۔ اور جس قوم نے یہ کام کیا، منع کرنے کے باوجود منع نہ ہوئے، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں، بندروں اور خنزیروں کو میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ لا يعذب العامہ بعمل الخاصہ حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم وهم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ فاذا فعلوا ذلك عذب اللہ العامہ والخاصہ۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ مثلا حکومت کے کارندے ہیں، وہ مختلف حکومتوں سے سودی لین دین کرتے ہیں، اللہ ان خاص لوگوں کے جرم کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ عذاب کب دیتا ہے؟ حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، جب حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے سامنے برائیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، ایک تو یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں، کیا کریں، کمزور آدمی ہوں، کیا کروں۔ ایک یہ ہے کہ استطاعت ہے، اگر استطاعت نہیں، آخری درجہ کیا ہے؟ اپنے دل سے اس برائی کو برا جاننا، اس مجلس میں نہ بیٹھنا جو برائیوں کی مجلس ہے، اس برائی کو اپنے دل سے برا جاننا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، کمزور ترین ایمان۔ افضل کیا ہے؟ ہاتھ سے روکو۔ اس سے کم درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکو۔ آخری درجہ کیا ہے؟ دل سے برا جانو۔ اور جو بدبخت دل سے بھی برا نہیں جانتا، اس کے دل میں ایمان باقی رہتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، برائیاں ان کے سامنے ہو رہی ہیں اور ان میں طاقت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان برائیوں کو روک دیں۔ کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں، جیسے ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، قانون اس کے ہاتھ میں ہے، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ برائیوں سے لوگوں کو منع کر سکتا۔ صرف یہ نہیں کہ بس حکومت کے کارندوں پر ہم اپنا وزن ڈال دیں کہ وہ نہیں کر رہے۔ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر کس کی حکمرانی ہے؟ پڑوسی کی۔ آپ کی بیوی پر جو حکم چلتا ہے پڑوسی کا چلتا ہے یا آپ کا؟ آپ کے گھر میں جو تبدیلی ہوتی ہے کہ یہ گرا دو، یہ بنا دو، یہ پرانے ہو گئے ہیں اب نئے لے آؤ، یہ احکام آپ کے چلتے ہیں یا پڑوسیوں کے چلتے ہیں؟ لازمی بات ہے آپ کے احکام چل رہے ہیں۔ جس گھر میں آپ کا حکم چل رہا ہے وہ گھر آپ کی سلطنت ہے، آپ اس کے بادشاہ ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، بتا اپنی سلطنت میں ہوتی ہوئی برائی تو نے دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سوچ رکھے ہیں جواب کہ اللہ کو ہم ڈاج کریں گے، دھوکہ دے دیں گے، دکھائیں گے ادھر کی، ماریں گے ادھر کی؟ سوچ رکھے ہیں جواب قبر میں کیا دیں گے، میدان محشر میں کیا دیں گے جواب؟ اور سنی ہے آپ نے وہ حدیث، ذہن سے ابھی نکلی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے قدم نہیں اٹھا سکیں گے جب تک اللہ کو جواب نہیں دے لیتے۔ ہے حدیث سامنے، کسی بندے کے قدم اس وقت تک اس جگہ سے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے، وقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ روک لیا آپ کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، حالت یہ ہے کہ آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں کہ آپ کی کوئی مدد کر سکے، آپ کو لقمہ دے سکے، آپ کو سمجھا سکے، یہ کہہ، یہ جواب دے۔ جیسے وکیل عدالتوں میں پڑھا دیتے ہیں، جج یہ کہے گا تو نے یہ کہنا ہے، جج یہ کہے گا تو نے یہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکیلا ہوگا تو، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، تیری ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو نے اکیلے نے اللہ کو جواب دینے ہیں، اور جب تک تو جواب نہیں دے لے گا تو اپنے پاؤں نہیں اٹھا سکے گا۔ سوچ لیے ہیں جواب آپ نے؟ آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں لگا کر آئے ہو؟ یہ 70 سال جو گزاری ہے کس محنت میں گزاری؟
دین میں یا دنیا میں؟ دنیا کا طالب بنا رہا یا دین کا؟ تیرا غم تیری فکر دین رہی یا دنیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ دنیا۔ یا اللہ میں دنیا میں رہا، دنیا میں مگن رہا، دنیا کمانے کی سکیمیں بناتا رہا، دین کا کیا ہے؟ ہمیں پرواہ دین کے اجڑنے کی، بگڑنے کی؟ اللہ کے نبی نے کتنی محنت سے یہ دین تیار کیا، اس کی حفاظت کی، اس کو پہنچایا، پھر پوچھا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا پہنچایا، بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، اللہ سے بھی گواہی لے لی، اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے پہنچا دیا، ڈیوٹی پوری کر دی۔ گھر سے نکلنا پڑا، مکے کو چھوڑنا پڑا، بیٹیوں کو طلاق ملی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر میں خاک ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈالا گیا، سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھی گئی، مارا پیٹا گیا، گالیاں دی گئی، میں نے تب بھی تیرا یہ دین پہنچایا، حل بلغ تو پہنچایا کہ نہیں؟ بل ادیت یا رسول اللہ۔ صحابہ نے گواہی دے دی، اللہ کے نبی پہنچا دیا۔ جو دین اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا، ہم نے اس کو کیسے بگاڑا؟ ادھر سے جوتی، ادھر سے تھپڑ، ادھر سے مکہ، حلیہ بگاڑ کر اس کا رکھ دیا کہ اصل دین پہچانا ہی نہ جا سکے۔ قرآن کی کوئی زبان ہے؟ قرآن بولتا ہے، خود پڑھا پڑھا بولنے لگ جائے؟ قرآن کی زبان مسلمان ہے، قرآن کا ترجمان مسلمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، ماں اللہ کے نبی کا خلق کیسا تھا؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی تفسیر تھے اللہ کے نبی، جیسے قرآن کہتا رہا اللہ کے نبی ویسے کرتے رہے۔ قرآن بولتا نہیں، یہ مسلمان بولتا ہے قرآن کی صورت میں، چلتا ہوا چلتا پھرتا قرآن، یہ مسلمان ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ اچھا یہ لوگ ہیں مسلمان؟ جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ کو واقعہ سنایا، یہودیوں نے بغیر شرائط لکھے مسلمانوں کے ہاتھ میں اپنے شہر کی چابیاں پکڑا دی، اس وجہ سے کہ وہ عدل و انصاف دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین ہے، آدھی دنیا کا حکمران ہے، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی باری آ گئی ہے اور یہ اس کی مہار پکڑ کر چل رہا ہے۔ جو لوگ عدل و انصاف سے ایسا کام لیں وہ ہمارے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے، لہٰذا ہمیں کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن چلتا پھرتا قرآن حضرت عمر کی شکل میں موجود تھا کہ حضرت عمر وہ کر رہے تھے جو قرآن ان کو کہہ رہا تھا۔ ہم بھی چلتا پھرتا قرآن ہے نا؟ لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں یا متنفر کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائیں یہود؟ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو، کہ جو مرضی ہم اللہ کے دین کے ساتھ کریں، ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ جیسے یہودی کہتے تھے نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمیں اللہ کیوں عذاب دے گا؟ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے، ہمیں اللہ عذاب دے گا؟ عذاب تو مسلمانوں تمہیں دے گا۔ ہم نے بھی یہی سوچ رکھا ہے جیسے یہودیوں نے سوچا تھا نا، ہم جو مرضی کرتے رہیں اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ ہم نبی کی امت میں ہیں، اس لیے اللہ ہمیں کہے گا جاؤ، سیدھی جنت ہے تمہارے لیے۔ شیطان نے ایسا مغالطہ ڈال رکھا ہے ہمارے دلوں میں، ایک ہوتا ہے گناہ ہونا، ایک ہوتا ہے گناہ کو غذا بنانا۔ گناہ تو انبیاء سے بھی ہو گئے، آدم علیہ السلام سے کہا تھا یہ نہ کھانا، وہی کھا لیا۔ لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ غلطی ہوئی توبہ کر لی، یا اللہ معاف کر دے، اللہ نے کہا جا معاف کر دیا۔ اور ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟
ابھی کیا ہے نا، تھک گئے ہیں دیکھ دیکھ کر، پھر دیکھیں گے، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں پھر دیکھیں کیا جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول منع کر رہا. اب کر رہے ہیں وہ کام، پھر تھوڑی دیر میں کریں گے، پروگرام بنا، ذرا ریسٹ کر لیں. یہ سودی کام جو ہم کر رہے ہیں نا، تھوڑی دیر میں ریسٹ کرنے کے بعد کھانا کھانے پھر کریں گے. یہ گناہ کو ہم نے غذا بنا رکھی ہے. آدم کے تمام بیٹے گناہگار ہیں، لیکن ان گناہگاروں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ گناہ ہوتے ہی توبہ کر لینا، یا اللہ اب معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اب معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے، یہ بہترین انسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، پروگرام نماز پڑھی، کیا کرنا ہے؟ یہ وہ ٹی وی پر بہترین پروگرام اب چلے گا، فلم چلے گی، وہ دیکھنا ہے جا کر. حتیٰ کہ بعض بدبخت نمازی اپنے امام کو مجبور کر کے کیا کہتے ہیں؟ ذرا ٹائمنگ بدل لیجئے اپنی نمازوں کی. کیوں؟ ان ٹائمنگ کے دوران ایک فلم چلتی ہے، ایک ڈرامہ چلتا ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ ڈرامہ مس ہو جائے گا. آگے پیچھے کر لیں نا، ذرا ایڈجسٹ کر لیں، پہلے پڑھ لی بعد میں پڑھ لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹائمنگ ایڈجسٹ کر لیں تاکہ وہ فلم ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. بدبختی کی انتہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی لیے بجا ہے، فرمایا اللہ عذاب پھر عام لوگوں پر کب بھیجتا ہے؟ جب عام لوگوں کے سامنے یہ سارے کام ہوتے ہیں اور ان کے اندر قدرت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس کو بدل دیں، لیکن بدلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ. جب برائیوں کو بدلنے کی طاقت ہو پھر بھی نہ بدلیں، پھر اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے. عام لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں، خاص لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں. اب یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ حکومت اللہ کا عذاب. بجلی نہیں، کاروبار تباہ ہو گئے، انڈسٹری والے باہر چلے گئے، معاشی حالات بگڑ گئے، ڈالر آسمان پر چلا گیا. یہ اللہ کا عذاب ہے. حکومت کی صورت میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ، کیا کروں گا میں؟ معیشتاً ضنکا، میں تمہاری معیشت تباہ کر دوں گا. ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے معیشت کی تباہی کی؟ فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہو گئی، گجرانوالہ کی انڈسٹری بند ہوگی، کیا کریں؟ نہ گیس نہ بجلی، کہاں سے چلائیں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ایسے حکمران ہم پر کون مسلط کر رہا ہے؟ اللہ. کیوں کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے. ہماری معیشت کو ہمارے ہاتھ میں کشکول دے کر ہمیں بھکاری بنانا چاہتا ہے. مانگو مانگو مانگو. جس اللہ سے تم منہ پھیرتے ہو اس کو تم نے چھوڑا ہے، اب مانگو اس کشکول کو لے کر. ہر ملک میں جا کر مانگو. تمہارا صدر مانگے، وزیر اعظم مانگے، گورنر مانگے، ہر وزیر جا کر کہے دے 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 دے. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ لیکن ہم سوچتے ہی نہیں. آئے گئے، سنی سنائی، اس سے سنی ادھر سے نکال دی، چلو ٹھیک ہے جمعہ ہو گیا. میرے بھائیو سوچ لو، اپنا انجام بھی سوچ لو. اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اپنے عذابوں سے. کشمیر قریب ہے ہمارے، جہاں سیلاب آتے ہیں وہ علاقے ہماری قدرت میں ہیں، قریب ہیں ہمارے، دور نہیں ہیں. ہمارے اپنے ملک کے علاقے ہیں جہاں سیلاب آتے ہیں اور لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، مکانات سارے کے سارے بہہ جاتے ہیں. اللہ سے ڈرتے رہو، معافی مانگتے رہو، گناہوں کو ترک کر دو، اسلام پر چلنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ دعوت التوحید اور نداء اسلام اس ماہ کا آ گیا ہے، جو لینا چاہے باہر سٹال پر موجود ہے۔ سنا ہے کہ امام کعبہ مقلد ہیں، وہ حنبلی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، امام کعبہ کا خطبہ لاہور کا موجود ہے، اردو زبان میں بھی اس کی ڈبنگ کی گئی ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث مجھ سے ہیں اور میں اہل حدیثوں میں سے ہوں۔ لاہور کا یہ خطبہ موجود ہے شیخ سدیس کا، یہی تمام وہاں کے جو ائمہ ہیں ان کا یہ کتاب و سنت ہی مسلک ہے، وہ مقلد نہیں، کیونکہ مقلد تو جاہل ہوا کرتا ہے، حرم کا امام جاہل نہیں ہے، عالم ہے۔ ایک بہن اہل حدیث ہوئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے باقی گھر والوں کو بھی مواحد بنا دے۔ طاہر القادری نے کہا، جس کے پاس روضہ رسول کی چابی ہے، ان کے خواب میں نبی آتے ہیں اور انہوں نے طاہر القادری کے لیے سلام بھیجا ہے، نبی نے سلام بھیجا ہے، یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ پیسے اکٹھا کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کے نبی آئے ہیں، اب اللہ کے نبی کہتے ہیں، طاہر میں اب تیرے کہنے پر رکتا ہوں پاکستان میں، لیکن آنے جانے کا ٹکٹ تجھے دے کر دینا ہوگا، میری رہائش کا بندوبست کسی ہوٹل میں تجھے کرنا ہوگا، کھانے کا بندوبست تجھے کرنا ہوگا۔ اب طاہر القادری کہتا ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا ہے، کیا کروں؟ لاؤ پیسے دو۔ یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے پیسے جمع کرنے کا۔ یزید نے کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، کیا وہ اس پہلے لشکر میں شامل ہے؟ جبکہ زبیر علی زئی صاحب اس کا انکار کرتے ہیں۔ علماء نے اس کو اس لشکر میں ثابت کیا ہے کہ وہ لشکر جس میں ابو ایوب انصاری فوت ہوتے ہیں، وہ وہی لشکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ سپہ سالار ہیں اور ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، دلائل اپنی اپنی جگہ پر ہیں، جس کا دل چاہے وہ دلائل دیکھے اور اپنا نظریہ بنا لے۔ نبی نے فرمایا کہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ 12 خلفاء تک جو تواتر کے ساتھ قریش کے ہوں گے، بخاری مسلم۔ کون کون سے خلیفہ گزرے ہیں وضاحت فرمائیں۔ 4 خلیفہ تو سب کا اتفاق ہے، 5واں خلیفہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو گردانا جاتا ہے، اور باقی خلیفے آئیں گے، اس طریقے سے یہ پورے ہوں گے۔ ایک شخص کی خالہ فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اگر وہ موحد تھی، متبع سنت تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے گناہوں کو بخشے۔ بیماروں کے لیے دعا کا بھی کہا گیا ہے، اللہ تمام بیماروں کی بیماری دور فرمائے۔ گرمیوں میں 2 گرم نمازیں ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، کیا آج کل کے دور میں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ دیکھ لیں کہ ٹمپریچر کب زیادہ ہوتا ہے، اب تو پیمانے موجود ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹمپریچر کس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ جس وقت ٹمپریچر کم ہو، ظہر کی نماز کو اس وقت ادا کیا جائے۔ ظہر عصر مغرب عشاء کن حالات میں جمع کرنا جائز ہے؟ سفر میں، حالت خوف میں، یا بارش ہو رہی۔ عشاء کی نماز رات کس وقت تک ادا کی جا سکتی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات تک مؤخر کیا جائے عشاء کی نماز کو۔ جو لوگ مسجد میں آ کر عام نماز یا جمعے کی نماز پڑھیں اور پھر مسجد سے باہر جا کر عالم دین یا امام کی باتوں پر تنقید اور غیبت کریں، کیا ان کا یہ جرح کرنا صحیح ہے؟ شریعت میں کیا حکم ہے؟ عام آدمی کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، کجا کسی عالم کی، کسی امام کی غیبت کی جائے، جائز نہیں ہے۔ کیا جنات موکل ہماری زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جادو ٹونوں کے ذریعے؟ ہاں، یہ جادو کا اثر قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے بہت سے بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ کیا کاروبار شادیوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟
اس طرح کے کام یہ کر جاتے ہیں۔ کاروبار میں بھی جادو کے ذریعے سے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، شادیوں میں بھی تعویذ گلے میں ڈالنا یا بازو پر پہننا جائز ہے، یعنی نظر کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے بہتر ہے اس سے بچا جائے۔ دم کرایا جائے جو بالاتفاق صحیح ہے۔ پانی پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پانی پینے کے بارے میں اگر کوئی دم کیا ہوا پانی دیتا ہے پی سکتے ہیں۔ شریعت میں جادو ٹونے کا توڑ کیا ہے؟ یہی دم جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اگر یہ عمل خود نہ کر سکتے ہوں، کسی بزرگ کے پاس جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جا سکتے ہیں، جو آدمی یہ عمل کرتے ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہر مسلمان کے لیے پیر کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ پیر ان کی شفاعت عبد القادر سے کریں گے اور اب عبد القادر صاحب ان کی مریدوں کی سفارش حضور سے کریں گے۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ان بزرگوں کی شفاعت کے بغیر جنت جانا مشکل ہے؟ دیکھیں، اگر ہر آدمی کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے تو ابو بکر صدیق کے پیر کون تھے؟ صحابہ کے پیر کون تھے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی، وہ ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے پیر ہی بس کافی ہے ہمارے لیے۔ جو ان کے علاوہ کوئی پیر تلاش کرتا پھرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی آخری امام ہیں، آخری رسول ہیں، امام اعظم ہیں، بس ان پر یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نسبت جیسے قادری، چشتی وغیرہ، اس کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ کیا یہ واقعی درست ہے؟ اگر یہ درست ہو پھر صحابہ بھی جنت میں نہ جا سکیں گے، کیونکہ حضرت بلال کے ساتھ تو کوئی قادری، چشتی، سہروردی نہیں لگا ہوا۔ صحابہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ قادری، چشتی نہیں، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے لوگ۔ میں 2-3 جمعے سے آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں طاہر القادری، الیاس ستاری کا عقیدہ درست نہیں، لیکن جب میں ان کو سنتا ہوں تو وہ بھی قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں، اور آپ بھی، چونکہ عام انسان ہوں اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کون درست۔ بھائی کم از کم اسی واقعے سے سمجھ لیں، جو وہ کہتا ہے اللہ کے نبی اس کو کہتے ہیں کہ مجھے PIA کا ٹکٹ بھی چاہیے، مجھے ہوٹل میں رہنے کی جگہ بھی چاہیے، کھانے پینے کا سلسلہ بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی وہاں سے PIA پر بیٹھ کر آئیں گے؟ کون سی سیٹ لیں گے؟ اکانومی میں لیں گے یا فرسٹ کلاس میں لیں گے؟ اتنا بڑا دھوکہ۔ اب بھی آپ کہیں کہ نہیں، وہ بھی قرآن حدیث کہتا ہے۔ کہاں آیا قرآن و حدیث میں کہ اللہ کے نبی بعد میں آیا کریں گے PIA سے، جہاز پر چڑھ کر آیا کریں گے؟ کہیں آیا قرآن حدیث میں؟ کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ یہ کہنا وہ بھی قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ سید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں سنی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ سید ہوں۔ کیا سید کو عام مسلمانوں پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ اور کیا سید معصوم عن الخطا ہوتے ہیں؟ کیا سارے سید صرف پاکستان میں ہیں؟ دیکھیں، یہ دھوکہ ہی چل رہا ہے۔ جس نے بھی انڈیا سے بارڈر کراس کیا، ہجرت کر کے پاکستان میں آیا، اس میں سے اکثریت نے اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ سید تو کوئی ایسی مخلوق ہے جن پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بغیر بخشے بخشوائے ہیں، نماز پڑھے نہ پڑھیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دین پر ہیں تو افضل ہیں، اور اگر بے دین ہیں تو یہ ویسے ہی جہنم کے کتے ہیں جیسے مکے کے مشرک اور دوسرے کافر تھے، کیونکہ عقیدہ اسلام یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ چیز شرط ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔